پاکستان کی سیاست میں آنے والے چند ہفتوں یا چند ماہ میں کیا ہونا ہے؟ کیا کچھ اہم سیاستدانوں کے کیسز کے فیصلے ہونے اور انہیں سزائیں ہونی ہیں، یا پھر ان تمام اہم سیاستدانوں کو آنے والے الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کا موقع دینا ہے اور پھر وہی پرانے چہرے ہمیں نئی حکومت بناتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جو کہ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ جو اس وقت بیرون ملک ہیں، ان کا گزشتہ روز کا ایک انٹرویو بڑا دلچسپ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات ہونے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر بھی یا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں جو اس وقت جیلوں میں موجود ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلا جو آنے والا سال ہے اس کے آغاز میں امید یہی ہے کہ شفاف انتخابات کا انعقاد کروا کر اور پھر اس ملک کی باغ ڈور ایک منتخب حکومت کے ہاتھوں میں وہ سونپ دیں گے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ جو جس امید کا جس یقین کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ آگے چل کر واقعی عملی جامہ پہنانے میں اس پر کامیاب بھی ہوتے ہیں یا پھر انہیں اس سلسلے میں کوئی ناکامی یا کوئی رکاوٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب لندن میں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، میاں نواز شریف کی واپسی کی 21 اکتوبر کو تاریخ دی گئی ہے اور اب ایک پابندی بھی تمام سیاسی رہنماؤں پر، نون لیگ کے تمام رہنماؤں پر لگا دی گئی ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے آپ میں سے کوئی پاکستان سے باہر کا سفر نہ کرے، کیونکہ 10 لاکھ لوگوں کو جمع کرنا ایک بڑا ٹارگٹ ہے۔ اب اس ٹارگٹ میں کتنی حقیقت ہے، کیا واقعی اتنے لوگ جمع ہو سکیں گے اور کیا واقعی میاں نواز شریف آئیں گے بھی یا نہیں، چونکہ جو قانونی چیلنجز انہیں درپیش ہیں اور پھر جس طرح ان کے بیانیے میں ایک تبدیلی پچھلے چند دنوں میں دیکھی گئی ہے، تو اس کے بعد کیا فضا سازگار ہوگی؟ کیا وہ رسک جو زیرو ہو گیا تھا ان کی واپسی کے لیے وہ ایک بار پھر بڑھ تو نہیں گیا ہے؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا اپنا مطالبہ دہرا رہی ہے اور اس پوری صورتحال میں ایک ایسی سیاسی جماعت بھی ہے جو کہ عوامی مسائل کے لیے اس وقت سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف وہ ہے جماعت اسلامی، اور وہ بھی ظاہر ہے آنے والے الیکشن میں ایک سٹرونگ کنٹینڈر کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، چونکہ عوامی مسائل پر بڑی مؤثر طریقے سے اس وقت وہ سڑکوں پر جا کر عوام میں جا کر بات کریے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔